الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام اس وقت میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جس کے سلسلے میں ہم یہاں پر آج جمع ہیں اور مختلف مقامات پر اجتماعات اور جماعتوں کی نقل و حرکت ہوتی رہتی ہے، اس کا مقصد اس امت کو اپنی اس عظیم ذمہ داری کا احساس دلانا ہے جس ذمہ داری سے یہ امت اپنے پہلے دور میں 100% واقف تھی اور آج کم قسمتی سے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ نہ اس محنت کو کرنے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہیں اور نہ ہی اس محنت کو اپنا کام سمجھتے ہیں۔ ایک ہمارا وہ دور ہے کہ ہمارے دل میں، امت کے ہر فرد کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ کسی طرح سے اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا دیں اور پوری انسانیت کو اللہ کے دین کے اندر لے آئیں۔ ہر انسان اس جذبے میں آپ کو اتنا زیادہ لگن والا دکھائی دے گا کہ نہ وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے، نہ اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے، نہ اپنی زمین کو دیکھتا ہے، بیوی بچوں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، لیکن یہ لگن اور یہ بے چینی کہ پوری دنیا کے انسان اللہ کے دین میں آ جائیں اور ہم اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا دیں، یہ ہر اس انسان کے دل کی بے چینی تھی جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ اور یہ چیز، یہ بے چینی، یہ درد، یہ فکر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس امت کی طرف منتقل ہوا تھا، جس کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ذکر فرمایا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ یعنی وہ لوگ جو آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، جو لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، مجنون اور شاعر کہہ رہے ہیں، جو لوگ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان سے آپ کا معاملہ کیا ہے کہ کاش کہ یہ ایمان والے بن کر جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ یہ بے چینی ہے، یہ درد جو نبی کے سینے میں ہوتا ہے، یہ روح تبلیغ ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس کا جسم ہے جس کے دل میں انسانیت کی نجات اور نجاح کا اور انسانی عافیت کا درد نہیں ہے، اور وہ انسان کو عافیت اور فلاح اور نجات کی زندگی کی طرف لانے کے لیے اندر بے چینی نہیں لگتا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درد سے کوئی حصہ ملا نہیں ہے۔ یہ ساری نقل و حرکت یہ جسم ہے،
انسان کو آفت مل جائے، انسان کو دنیا کے اندر پریشانیوں سے نجات مل جائے، انسانیت کو آخرت کے اندر جہنم سے نجات مل جائے، یہ جنت کے وارث بن جائیں، یہ اندر کی بے چینی حقیقت میں یہ ہے وہ روح جس سے دعوت اور تبلیغ کا کام چلتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہمارا وہ دور ہے جس میں چاہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور چاہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، چاہے عمار بن یاسر ہوں، چاہے یاسر ہوں، ہر شخص اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس دوسرے آدمی کو میں اللہ کے دین کی طرف کھینچ لاؤں تاکہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے یہ بچ جائے۔ اور یہ ہمارا دور جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اس میں درد کا تو خیر ذکر ہی کیا ہے، میرا خیال تو یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ میں دین کے لانے کا تصور بھی دماغ میں باقی نہیں رہا۔ یا تو وہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا اللہ کے دین میں آ جائے، اور یا ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ ہمیں اس کا نہ فکر ہے نہ اس کا ہمارے ذہن میں اس کا تصور ہے۔ ہم آج اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری بلا سے کوئی جہنم میں جاتا ہے جہنم میں جائے، کوئی مصیبت میں پھنستا ہے مصیبت میں پھنسے، ہمیں کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انہوں نے اس لیے بات کی ہے کہ اس کام کا جو منشا ہے اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت ساری کی ساری دوبارہ پوری دنیا میں پھرنے والی بنی، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے والی بنی، پورے اقوام عالم کو اللہ کے دین میں لانے والی بنی، اور اس کا مزاج یہ بن جائے کہ پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور پوری انسانیت کو اللہ کے دین میں لانا میرے ذمے ہے۔ تو بھائی اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا اور پوری دنیا کے انسانوں کو اور اقوام عالم کو اسلام میں لانے کی نیت تو کر لو کم از کم۔ اس کی نیت کو پھر جو ہاتھ پاؤں مارا جا سکتا ہے اس میں ہاتھ پاؤں مارو۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دل میں آئے تو صحیح کہ ہم نے پوری دنیا میں پہنچنا ہے، پوری دنیا کو لانا ہے، تو انشاءاللہ صحیح اعلیٰ کر رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں جو تعلیمات الہیہ کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا پیشہ اور کام ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کی غرض بعثت اور طرز محنت کو سمجھنا اس میں ضروری ہے۔ ان کے دنیا میں بھیجنے کی غرض کیا تھی اور ان کے محنت کا طریقہ، طرز اور ترتیب کیا تھی۔ جو آدمی تجارت بننا چاہتا ہے ان کو تاجروں کی طرز محنت کو دیکھنا پڑتا ہے، جو آدمی زراعت کا کام کرنا چاہتا ہے اس میں زراعت پیشہ لوگوں کی محنت کے طریقے کو دیکھنا پڑتا ہے، جو آدمی کارخانہ چلانا چاہتا ہے وہ کارخانے والوں کی محنت کے طریقے کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی غرض محنت کو بھی سوچنے کو تیار نہیں ہیں اور طرز محنت کو بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی غرض محنت
غرض محنت جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اس پھنسے ہوئے انسان کو جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، مسائل میں پھنسا ہوا ہے، جو رات دن آفات میں گھرا ہوا ہے، جس کا رات دن بے چینی میں گزر رہا ہے، اس کو کس طرح سے اس بے چینی، اس پریشانی سے نکال کر آپ تک کا راستہ بتایا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کب جاتا ہے؟ جب انسان میں پوری کی پوری مبتلا مصیبت ہوتی ہے اور اس کو کوئی مخرج اور نکلنے کا راستہ نہیں سمجھ میں آتا، اور وہ اس طرح سے اس میں پھنس جاتی ہے جیسے کہ انسان دلدل میں پھنستا ہے اور جتنی محنت کرتا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دلدل کے اندر اور جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اس طرح سے پھنس جاتی ہے تو ان کو نکالنے کے لیے اور ان کو نکلنے کا راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو انسانی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیا ہے تاکہ انسان کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور کس طرح سے جو ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں اطمینان اور آخرت اور فلاح و نجات کی زندگی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس چیز کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ ان کا طریق محنت کیا ہے؟ ان کا طریق محنت کیا ہے جس کو ایک شخص بھی جس کا انکار نہیں کر سکتا؟ ان کا طریق محنت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آ کر وہ پہلی بات جو انسان سے کرتے ہیں کہ یہ ساری مشکلات، ساری مسائل، یہ ساری تکلیفیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ادھر ادھر دھکے کھانے کی، ادھر ادھر پھرنے کی، ادھر ادھر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس زمین و آسمان کا جو خالق و مالک ہے، جس کے ہاتھ میں پورا نظام چل رہا ہے، اب پورے نظام کو اس نے بنا کر تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ تمہارا رابطہ اس سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ رابطہ جب تک صحیح نہیں ہوگا اور اس کو جب تک راضی نہیں کرو گے اور ساتھ نہیں دو گے، جہاں بھی مار کھاؤ گے، قبر میں بھی مار کھاؤ گے، ہر جگہ مار کھاؤ گے۔ وہ بالکل کھل کے رکھتے ہیں آ کر۔ یہ دعوت اللہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دعوت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تم اس کو ساتھ لینے کا غم نہیں کرتے اور ہزاروں چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ کوئی حکومت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی اکثریت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مسئلہ تو اٹکا ہوا ہے اس لیے کہ تمہارا تعلق اس سے ٹوٹ گیا ہے، اس سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، ساری چیز تو ہے اس کے ہاتھ میں۔ اس وجہ سے کہا ہے پوچھو ان سے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ اگر تم اس مصیبت میں پھنسو اور تمہیں نکالے تو کہیں گے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کون تمہیں مرض سے چھڑا دیتا ہے؟ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ کون تمہاری بگڑی کو بنا سکتا ہے؟ اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ کون تمہارے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں ان سے پوچھو جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اینا تذہبون، جاتے تم کس کے پیچھے ہو گئے؟ تو میں یہ کہا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت میں، وہ آج کل اتنی نظر انداز کر دی گئی ہے کہ اس طرف ہم متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ سارا مسئلہ جو ہے یہ جتنے آپ اعمال کرتے ہیں
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اسباب ہیں۔ اصل چیز تو اس کو راضی کر کے ساتھ لینا ہے۔ جب اس کو ساتھ لینے کا غم ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ لینے کا فکر ہی نہیں ہے تو جو کچھ کرتے رہیں گے وہ تو ایسے ہی جاتا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آ کر انسانیت کو جو پکارتے ہیں وہ دعوت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف پکارتے ہیں کہ بھائی بات نہیں بنے گی جب تک کہ اس کو راضی کر کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تم جس طرف بھی دوڑ رہے ہو ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو تم ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں، تو تمہارا معاملہ طے کیسے ہوگا؟ اب چونکہ انسان نے اپنے دماغ سے، اپنے ماحول سے، اپنے آباء و اجداد سے مختلف راستے اختیار کیے ہوتے ہیں، تو یہ انبیاء کی بات ان کے دماغ پر اتنا زور سے جا کر چوٹ مارتی ہے کہ وہ انبیاء کو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کو ہم چھوڑ کر تمہاری بات مان کر صرف ایک اللہ کو ساتھ لینے پر لگ جائیں۔ اسی کو فرمایا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جب یہ کہا جائے کہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو ساتھ لینے کا فکر کرو، تو کہتے ہیں یہ جن کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی ان کے دل سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کو نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کے حاصل ہونے سے یہ بن جائے گا، مال کے ہونے سے یہ بن جائے گا، کارخانوں کے ہونے سے یہ بن جائے گا، زمینوں کے ہونے سے یہ بن جائے گا، اور وہ کیا کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام؟ کسی سے بھی کچھ نہیں بنے گا، بنانے والا تو ایک ہی ہے، تمہیں بھی اس نے بنایا ہے اور جو کچھ بنائے گا وہی بنائے گا، یہ کوئی تمہاری کچھ نہیں بنا سکتا۔ اب اس میں جو مرحلہ پیش آتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر یوں بات ہوتی جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، ساری چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی خالق و مالک ہے، ہم یہ کہہ کر اور اس کے بعد اپنی چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہتے، اور وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے جب تم نے یہ کہہ لیا ہے کہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، بس میں تمہارے کہنے کو مانتا ہوں۔ اگر یہ بات ہوتی تو شاید کچھ بن جاتا، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو یہ بات کہتا ہے میں اس کے کہنے کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا رہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اس کہنے کو قبول نہیں کرتا۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً جو کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، جب مسائل اور معاملات آ کر پڑتے ہیں تو وہ میری طرف آتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے پورا نقشہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہم نے زمین اور آسمان میں
جتنی چیزیں رکھی ہیں صرف ان چیزوں کو نہیں دکھایا، ان چیزوں کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے وہ اس کے ملکوت کہتے ہیں، اس کے اندر کی طاقت اور جوہر کو، وہ ساری چیز ہم نے ان کو دکھائی. ہم نے کہا یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اور ان کے اندر یہ ہم نے جوہر اور یہ قوت رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء سے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسانوں کے علم ختم ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک ہی بات کہ انہوں نے کہا یہ جتنی چیزیں آپ دکھا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی دے رکھا یا نہیں دے رکھا؟ میں نے کہا ہاتھ میں کسی کے نہیں ہے. کہا کس کے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب ساری چیز ہاتھ میں ان کے ہے تو میں ان کے پیچھے دوڑتا کروں، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کی ترتیب جو طے کی، اور یہی اسلام اور غیر اسلام کی بنیادی، یہی اسلام اور غیر اسلام کا بنیادی فرق ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہا میں تو سیدھا آؤں گا آپ کے پاس، میں نہیں ان کے پیچھے جاؤں گا. ان محتاجوں کی پلٹن کو پھر پیچھے لگا کر میں خود محتاج اس پلٹن کو لگا کر میں کیا کروں گا؟ اس وجہ سے میں تو سیدھا آپ کے پاس آؤں گا. اسی کو کہا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. کہا سیدھا میں آپ کے پاس آؤں گا، میں کسی کے پیچھے نہیں جاؤں گا. تو اس پر اوپر سے یہ بات آئی کہ اگر سیدھے میرے پاس آنا چاہتے ہو تو اس میں راستہ متعین ہے. اور متعین کیا راستہ ہے کہ جب سیدھے میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرے علاوہ کو دیکھو نہیں، جب کوئی چیز آتا ہے سیدھا میرے پاس آ جاؤ. اس کو پھر عملی طور پر دکھایا گیا. جس پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ طے کر دیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا ہے، اور وہ آگ کا حوض پورا تیار کیا گیا اور ان کو باہر کھڑا کیا گیا. تو وہاں ایک باقاعدہ ایک پوری ترتیب دکھائی گئی ہے تاکہ ان کے دین پر آنے والے، اسلام پر آنے والے ترتیب کو سمجھ لیں. پوری ترتیب دکھائی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہیں اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، ایسا نہیں. اس سے پہلے ترتیب دکھائی گئی ہے. ان کو وہاں جا کر کھڑا کیا گیا. آگ پورے جوش میں ہے، قریب اس کے کوئی جا نہیں سکتا. یہ جو توپ آگ کی ہے یہ اس قسم کا لکڑی کا آلہ جو ہے بنایا گیا کہ ان کو اس کے ذریعے سے پھینکا جائے، کیونکہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. یہ وہیں سے ایجاد ہوا ہے. تو جب سے یہ سارا انتظام کیا گیا تو سمجھانے والے ان کے پیچھے بھیجے گئے اور انہیں کیا سمجھا؟ وہی بات جو ہمیں سب کہتے ہیں لوگ کہ حکومت سب سے بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، حکومت سے ٹکر نہیں دی جایا کرتی. یہ تم جو کر رہے ہو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک سمجھا رہا ہے، دوسرا سمجھا رہا ہے، ادھر سے سمجھا رہا ہے، ماں آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، ہر ایک سمجھا رہا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ جو نہیں ہے وہ تو پوری ایک آزمائش سے ان کو گزارا ہے تاکہ بعد والے سمجھ گئے کہ ہم سے معاملہ کیسے ہوا کرتا ہے. اب سمجھا رہے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر میں یہ جانتا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو میں ان کے مخالفت کیا، میں ان کے فوراً بات کو تسلیم کر لیتا. اگر مجھے ذرہ بھر بھی یہ بات ہوتی کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جو میرے معاملے میں یہ کچھ کر سکتے ہیں تو میں فوراً بات کو ان کی مان لیتا. مجھے مخالفت کرنے کی یا ان سے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. ہونے کا جس کے ہاتھ میں ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اور
सीधी बात है, मैं उसकी रजा पर राजी हूं। अगर वो मुझे जलाकर खुश होता है तो मैं जलने के लिए तैयार हूं, और अगर बचाकर खुश होता है तो वो खुद बचा देगा, मुझे इसमें कोई तर्जुद नहीं है। मामला मेरा जिससे है, तो आदमी जब झांकता है इधर उधर तो ऊपर वाला कहता है कि कहता तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, झांकता दूसरी को। इसको कहा है ऐना तो फिर जाते कहां होता। ये मसला तो यहां एक हद तक समझ में आया। अगला मसला जो है उससे ज्यादा सख्त है। ऊपर से फरिश्ते आ गए, हुजूर को सलाह फरमाते एक दाईं जानिब एक बाईं जानिब। वो कहता है मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, आप हुक्म दे, मैं पहाड़ों को मिलाकर इनको इसी आग में इन सबको इसी झुलस देता हूं। दूसरा फरिश्ता कहता है कि मेरे पास पानियों का निजाम है, अल्लाह ने मेरे हवाले कर रखा है, मैं पानी बरसा कर सारी आग को खत्म कर सकता हूं। और ये भाई ऐसे वक्त में जब इंसान इतनी जबरदस्त सूरत हाल में मुब्तला हो तो हकीकत यह है कि इंसान का संभलना आसान नहीं है, सिवाय इसके कि जिसका कुरान में जिक्र किया है कि ईमान क्या चीज है। ईमान अंदर एक मैं रोशनी पैदा करता हूं जिससे उस रोशनी से वो देखता है इस बात को, मां कुछ तत्नी मल किताब और ईमान वलाकिन जानना हो नूर नादी मन नशा मैंने अदा देना। ये अंदर का नूर है, यह है वो ईमान जो आदमी को दिखाता है कि सब जिसके हाथ में है उसी के पास तक क्यों जाता है दूसरे के पास। जब इंसान में उस नूर की तरफ ही नहीं है और अल्लाह को साथ लेने का गम ही नहीं है और रातों की तन्हाइयों में उससे मांग ही नहीं रहा कि मुझे अपने से ताल्लुक नसीब फरमाए, तो हासिल कैसे होगा। तो हुजूर के सलाह फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने बात की तो दोनों को डांट बना दी, अम्मा एक भला अम्मा एक भला, मेरी कोई हाजत तुमसे मुताल्लक नहीं है, मेरी कोई हाजत तुमसे मुताल्लक नहीं है, जिससे मेरी हाजत मुताल्लक है वो मुझे देखना है और मुझे उसके साथ होने पर इत्मीनान है। अब उस पर जब आगे आग पे गए तो जो साथ था उसने अपनी कार्रवाई की। तो मैं याद कर रहा था कि अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया है और उनको इंसानी आखिरत के निजाम को समझाने के लिए भेजा गया है और ये बताने के लिए भेजा गया है कि मसला सिर्फ ये है कि अगर ये मुझको साथ लेकर चलेंगे, मुझे साथ लेकर चलेंगे और मुझे राजी करके चलेंगे तो दुनिया में भी आखिरत की जिंदगी गुजारेंगे, आखिरत में भी आखिरत की जिंदगी गुजारेंगे। अब मुझे साथ लेने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा। मुझे साथ लेने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा ये इनको समझाओ कि पहले तो ये तय करें कि ये मुझे साथ लेना भी चाहते हैं नहीं, जबानी नहीं, ये मुझे साथ लेना भी चाहते हैं नहीं। इसलिए क्या कहा है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वस्समरात वल अनफुस वस्समरात, कि आपके ये कहने से कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह को साथ देना चाहते हैं, ये नहीं है मैं तो इम्तिहान लूंगा। और इम्तिहान क्या होगा कि जब वक्त आकर पड़ता है कि ये मेरे पास आता है या कहीं और झांकता है। बस इसमें तरतीब में सिर्फ इतनी बात है जो समझ में आ जाए तो इंसान जो है वो कामयाबियों के रास्तों पर निकल पड़ता है। तरतीब सिर्फ इतनी है, वो कहता है कि ये जितनी कायनात है ये सब मैंने बनाई है,
جتنے وسائل ہیں یہ وسائل قدرت ہے، قدرت کے بنائے ہوئے ہیں. تم پہلے میرے پاس آ جاؤ اور مجھے ساتھ لے کر میری کائنات اور میرے وسائل کو استعمال کرو تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. یہ وسائل تمہاری آفیتی کے لیے استعمال ہو جائیں گے، لیکن تم یہ چاہو کہ مجھ سے تعلق نہ رکھو اور میری کائنات کو اور وسائل قدرت کو استعمال کرو. یہ اگر ترتیب اختیار کرو گے تو یہ وسائل ہی تمہیں مار مار کر تمہارا کچھ نکال دیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ وسائل کے استعمال سے روکتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں استعمال سے نہیں روکتا، میں تمہیں روکتا ہوں اس بات سے کہ مجھے سے تعلق توڑ کر اور چھوڑ کر تمہیں وسائل کے پیچھے لگو. اب کیسے اس کا پتہ لگے گا کہ آپ تعلق توڑ کر اور چھوڑ کر رہے ہیں یا تعلق کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اس کا اس نے نظام بنایا ہے. اس نے کہا کہ ایک طرف وسائل ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک طرف میرا حکم ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، ایک طرف خواہشات ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی، ایک طرف میرے احکام ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اگر مجھ سے تعلق ہے تو تم خواہش کو توڑو گے، میرے حکم کو نہیں توڑو گے. اگر مجھے ساتھ رکھنے کا غم ہے تو تم وسائل کے نقصان کو برداشت کرو گے، میرے تعلق کی کمی کو برداشت نہیں کرو گے. یہ جو امتحان ہے وہ کیا ہے جس کو میں آزماتے ہیں؟ وہ آزمائش جس میں آدمی آ کر اکثر پھنس جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف حکم ہے، ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف میرا حکم ہے، ایک طرف وسائل ہے، ایک طرف تیرا مفاد ہے، ایک طرف میرا حکم ہے. جب ان دونوں کا مقابلہ آ کر پڑتا ہے، یہ دنیا جو ہے میدان امتحان ہے، اور اس کو میدان امتحان اس لیے بنایا ہے کہ یہی یہ طے ہونا ہے کہ یہ میرا ہے یا میرا نہیں ہے. جو میرا ہے اس کے لیے جنت بنی ہوئی ہے، جو میرا نہیں ہے اس کے لیے جہنم بنا ہوا ہے. لیکن یہ فیصلہ وہاں نہیں ہونا، وہ یہاں ہونا ہے. اگر یہ اختیار کرتا ہے کہ حکم کو توڑتا جاتا ہے اور خواہش کو پورا کرتا جاتا ہے، حکم کو توڑتا جاتا ہے اور وسائل کو جمع کرتا جاتا ہے، حکم کو توڑتا جاتا ہے اور اپنے مفاد کے پیچھے رہا جاتا ہے. اگر یہ اس طرح سے چلتا ہے تو یہ میرا نہیں ہے، یہ پھر کسی اور کا ہے. اس وجہ سے مجھ سے معاملہ اس کا بڑھ نہیں سکتا. اس وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ نہ کھیل کا میدان ہے، یہ کھیل کا میدان ہے، نہ قیام گاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے. یہ سنٹرل امتحان ہے. آپ کو جب نکالا گیا ہے ہاتھوں تو کیوں نکالا گیا ہے؟ اس لیے نکالا گیا ہے کہ حکم کو توڑا ہاتھ نکالے گئے. اب کون حکم پر چلنے والا ہے، کون حکم کو توڑنے والا ہے، اس کا فیصلہ یہ ہونا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ آ کر سمجھاتے ہیں کہ عافیت کا تعلق صرف ایک ذات کے ساتھ ہونے سے ہے. اور وہ ذات کب ساتھ ہوتی ہے؟ جب تیرا جسم اس کے حکم کے ساتھ بن جائے اور تیرے جسم پر اس کے حکم چلتے ہوئے نظر آئے. آدمی کیا کہتا ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ یہ حکم کہیں اور چلتے ہوئے نظر آئے، کاغذوں کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئے، حکومت کے قانون میں چلتے ہوئے نظر آئے. اپنی ذات کو بچانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کسی قانون پہ لکھا ہوا ہے، کسی قانون یا دستور میں لکھا ہوا ہے. مجھے تو چاہیے کہ وہ میرے سے اگر تعلق رکھنا ہے اور مجھے ساتھ دینا ہے تو وہ تو تیری جان پر مجھے نہ چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے نظر آئے. اگر تیری جان پر وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب میں ساتھ ہوں گا تو جہاں مصیبت کی جگہ ہوگی وہاں بھی آفت دے دوں گا. جہاں مشکلات کے انبار لگے ہوئے ہوں گے ان مشکلات سے بھی تجھے نکال دوں گا.
لیکن شرط یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اس لیے انبیاء پہلی بات جو آ کر سمجھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات کہتے ہیں کہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو ساتھ لیے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اس کو ساتھ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دیا ہے، تم بھی اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دو اور اپنی خواہش کو، اپنے مفاد کو، اپنے اغراض کو چھوڑو. جو وہ کہتا ہے اس کو مانتے چلے جاؤ. اور وہ حکم دینے میں اپنے شان اس کی عجیب ہے. حکم دینے کی شان اس کی بڑی عجیب ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو عبادات کا حکم دے اور عبادت کرتے رہیں اور وہ کہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ کبھی آپ کو کہے گا کہ آپ عبادت کریں، کبھی آپ کو کہے گا عبادت چھوڑیں، کبھی آپ کو کہے گا روزہ رکھیں اور کبھی آپ کو کہے گا کہ روزہ نہ رکھیں. کسی نے کسی عالم سے پوچھا، اوپر کے عالم سے، کہ کہنے لگے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ عبادت کا بندہ ہے، روزے کا بندہ ہے کہ میرا بندہ ہے. اس کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اسی کی عبادت کا بندہ بن جائے. اس وجہ سے کبھی ایک بالکل نیکی کی چیز ہے، کبھی اس کو کرنے کو کہے گا، کبھی اسی نیکی کو روک دے گا. اور کیا کہے گا کہ بالکل اپنے آپ کو حوالے کر، جب میں جو کہوں اس کو کر. اور یہ نہیں ہے کہ تجھے تلاوت پسند آ گئی ہے تو تجھے تلاوت میں لگا رہے، نوافل پسند آ گئے ہیں تو نوافل میں لگا رہے، روزہ پسند آ گیا ہے تو روزے پسند آئے. یہ ٹھیک ہے، میرے احکامات ہیں، لیکن میں تو احکامات کو دیتا ہوں اور دینے کے بعد پھر اس کے اندر تبدیلی کرتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھوں کہ یہ میرا بندہ ہے کہ ان کا بندہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں دریافت کیا کہ افضل مومن کون ہے. کسی نے کہا جو پوری رات جاگتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے. کسی نے کہا جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. کسی نے کہا جو میدان میں جا کر شہید ہوتا ہے. ہر ایک صحابہ میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے رائے کو ذکر کیا. آپ نے فرمایا افضل مومن اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں میدان میں آگے بڑھ جا تو بڑھ جاتا ہے، اس کو پیچھے چلا جا تو پیچھے چلا جاتا ہے. اس نے اپنی نفسانیت ختم کر کے حکم الہی کا اپنے آپ کو ایسا تابع بنا لیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. کہا کہ یہ افضل مومن ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو ہے اللہ کو ساتھ لینے کی، جس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی. یہ غم موجود ہے کہ حکومت کو ساتھ لے لیں، یہ غم موجود ہے کہ اکثریت ہمارے ساتھ آ جائے، یہ غم موجود ہے کہ مال ہمارے ساتھ آ جائے، یہ غم کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں. یہ غم ہے ہی نہیں تو وہ ساتھ آئے گا کیسے؟ اس وجہ سے یہ جتنے اعمال و احکام ہیں جن کو بتایا گیا ہے یہ سب اسباب ہیں اس کے قریب جانے کے، لیکن مقصد جو ہے وہ تو اس کی رضا اور اس کی مائیت ہے. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات سمجھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ تیری مشغولیت کی جگہ اور تیرے مقصود اور تیرا مطلوب صرف ایک ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. پہلے یہ طے کر کے تو نے اس کو اپنے ساتھ لینے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا. تو اگر اس کو طے کرتا ہے اور اس کو ساتھ لیتا ہے تو میں تجھے فلاح و نجاح کی، کامیابی کی ضمانت تجھ کو دیتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ تو کیا ہے سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ وہ ہے، لیکن بھاگتا تو دوسروں کے پیچھے پھرے. اس پر تو بات نہیں بنتی. اس لیے فرمایا کہ جب ہم نے سارا نظام دکھایا تو کہنے لگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سارے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض سارا نظام دکھایا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس نظام کی طرف نگاہ ہی نہیں ڈالی.
انہوں نے کہا یہ سارا نظام مخلوق ہے اور بنایا ہوا نظام ہے، مجھے اس کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ جو پورے نظام کا پیدا کرنے والا ہے، جن کی پوری چیزیں ہیں، میں سیدھا رابطہ اس سے رکھوں گا، اس سے تعلق کروں گا، میں نے رخ اس کی طرف کر لیا ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے میرا کام ان کے ذریعے سے بنائے چاہے براہ راست بنائے، میں تو سیدھا تیرے پاس آؤں گا۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی کمی ہے اس دور کی، وہ جو مرکزی نقطہ ہے اللہ کی معیت اور رضا کا، اس کا غم دل میں آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو راضی کرنا ہے، اس کو ساتھ لینا ہے۔ جن چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں وہ اسباب ہیں، مسبب نہیں ہے وہ۔ اس طرح سے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ نہیں کہا اقیم الصلاۃ، یہاں چھوڑا نہیں ہے کہ نماز قائم کرو تو بات بن جائے گی، نہیں، کہا اقیم الصلاۃ عن ذکری۔ یہ نماز جو ہے یہ مقصد نہیں ہے، مقصد تو میرا تعلق ہے۔ اگر نماز تو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ مجھ سے تعلق قائم ہو تو تجھے تعلق کیسے مل جائے گا؟ اسی لیے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور آگے لگایا ولذکر اللہ اکبر، تاکہ ذہن میں سب کے یہ رہے کہ مقصد صرف اس کی ذات سے تعلق ہے، یہ سب اس تعلق کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، ان کو بتائیے کہ یہ نماز ہو، چاہے عبادات ہو، موت و حیات کا سارا مسئلہ ہو، یہ سب صرف اللہ کے لیے ہے۔ مجھے ایسے ہی اسلام کا حکم دیا گیا ہے کہ جس میں اللہ کو ساتھ لینے کے لیے میں سب کچھ کروں، اور میں پہلا مسلمان ہوں، مجھے اپنا نمونہ بنا کر اگر تم بھی اس طرح سے اسلام کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے مسئلے ویسے ہی حل کرتا چلا جائے گا جیسے کہ میرے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ اللہ سے رابطہ پیدا کرنا اور اس کو ساتھ لینا یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر انسان کو عافیت کا دنیا اور آخرت میں تصور ہی کرنا غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کو ساتھ لینے کے لیے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین، اس کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے کہ جب حکم دیں، جس وقت حکم دیں، جیسا حکم دیں، چاہے اس میں ہماری چیز بچتی ہے نہیں بچتی، ہم پر کیا گزرتی ہے، ہم اس حکم کو پورا کریں اور اس حکم کو پورا کرتے ہوئے یقین رکھیں۔ کیا یقین رکھیں؟ جو حاجرہ علیہ السلام کا تھا کہ اذا لا یضیعنا، پوچھا کہ آپ حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں یا خود چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، حکم پر چھوڑ جا رہا ہوں۔ کہا اس کے حکم پر جو چیز کی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کا یقین ہو، شکل نظر آئے گی کہ یہ چیز جا رہی ہے، وہ چیز جا رہی ہے، جاتی واتی کچھ نہیں ہے، بس پھر وہ دیکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ میری طرف دیکھتا ہے یا اپنی ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے، مگر وہ دینے والا ہے، لینے والا وہ ہے نہیں۔ اس لیے جب یہ قرآن میں جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ شاید کوئی مر جائے تو اس کے اوپر شاید یہ آیت اتری ہوئی ہے۔ اس آیت کا بھائی پیچھے سے تعلق ہے کہ جب ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں اور ان کو یہ آوازیں آتی ہیں، اوہو تم اللہ کی طرف چلے، تمہاری یہ چیز چلی گئی، وہ چیز چلی گئی،
اور بیوی ناراض ہو گئی، بچے جو ہیں یوں ہو رہے ہیں فلانا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انا للہ، میں تو اللہ ہی کا ہوں، میں ان آوازوں پر لوٹوں گا نہیں، انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹوں گا۔ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو پاس ہو گئے ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور عافیتیں، ان کو استعمال لیں گے۔ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح راستے کو اختیار کیا ہے کہ مخلوق کے خاطر خالق سے نہیں بگاڑی، بلکہ خالق کے خاطر مخلوق کے بگاڑ کو برداشت کیا ہے۔ تو اس کا راستہ بتایا گیا۔ اب آدمی اللہ کو ساتھ لینے کا غم اس کو لگ جائے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اس کے احکام پر چلنے کا غم اس کو لگ جائے، اس کے لیے کوئی راستہ اللہ نے دوسرا نہیں رکھا، وہ محنت انبیاء کو رکھا ہے۔ تاریخ انسانی میں جب بھی آپ دیکھیں گے انسانیت کا راستہ اللہ سے ہوا ہے، اور جب بھی انسان اللہ کے احکام اور اوامر کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار ہوا ہے، یہ کبھی تاریخ انسانی میں آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ کبھی انسان اللہ کو ساتھ لینے کے غم اس کے اندر پیدا ہوا ہو اور اللہ کے اوامر اور احکام کو پورا کرنے کا اس کے اندر غم پیدا ہوا ہو۔ یہ پوری تاریخ انسانی میں، تاریخ مسلمانوں کی تاریخ نہیں، پوری تاریخ انسانی میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ہوتا ہے، جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہو سکتا، ناممکنات میں سے ہے۔ اور کیوں ناممکنات میں سے؟ وہ اس وجہ سے اگر کسی اور راستے سے بھی ہو سکتا تو پھر سارے نبی اس راستے سے نہ آتے، پھر کسی کو ماشاء اللہ ایڈمنسٹر بنایا جاتا، اور کسی کو بہت بڑی حکومت دی جاتی، کسی نبی کو مال کے انبار دیے جاتے کہ اس کو تقسیم کرو اور لوگوں میں طرف بلاؤ۔ یہ جو راستہ تمام انبیاء کا ایک رکھا ہے اور ایک ہی راستے سے وہ آئے ہیں، یہ اس لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کے علاوہ کبھی نہ تاریخ انسانی میں انبیاء کی محنت کے علاوہ انسان کا تعلق اللہ سے ہوا ہے، نہ انسان کو اللہ سے تعلق رکھنے کا غم پیدا ہوا ہے، نہ اس کے احکام پر چلنے کا غم پیدا ہوا ہے۔ تو عافیت تو ملے گی کب؟ جب اللہ ساتھ ہوں گے۔ اللہ ساتھ کب ہوں گے؟ جب انسان سر تسلیم خلق کر دے گا اس کے احکام کے سامنے، اور سر تسلیم خم کر دے۔ اس کو خم کرانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے بغیر یہ کبھی خم ہوئے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے پورے نظام میں، انبیاء کے پورے نظام میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعوت اللہ رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا نبی کو کہ ان کو جا کر کہو کہ جو ہے تم جو ہے اس راستے سے بھی جب آپ کے پا سکتے ہو، اس راستے سے بھی پا سکتے ہو، اس راستے سے بھی پا سکتے ہو، یہ بات نہیں کہی۔ سب انبیاء نے ایک ہی بات آ کر کہی ہے، اور اس لیے اللہ نے کیونکہ انسان کو انسانی سمجھا ہے، اس کی افلا یعقلون افلا تعلمون کر کے، افلا تسمعون کر کے خطاب کیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ عقل رکھو، کچھ بات کو غور سے سنو، کچھ سوچو۔ اس وجہ سے پھر اللہ نے پوری انسانی تاریخ کو دہرایا ہے، پوری انسانی تاریخ کو دہرایا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ جب ہم ہو گئے اور انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ لے لیا، تو ان کی عافیت اور اطمینان اور خوشحالی کی یہ کیفیت تھی، اور جب انہوں نے ہمیں ساتھ لینا چھوڑ دیا تو پھر ان کے اوپر یہ گزری۔
یہ بنی اسرائیل اولاد ابراہیم ہیں. ان کا قرآن میں طویل ذکر اسی وجہ سے کیا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو کوئی یہ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم ان کے لیے نہیں ہیں، ایمان والوں کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ قوم اتنی اونچی گئی کہ پورا ملک مصر اس کے تابع تھا، حتیٰ کہ ملک مصر کا بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام کے تابع بن کر چل رہا تھا. ان کا اعزاز اتنا تھا کہ جو اصل رہنے والے تھے ان کا وہ مقام نہیں تھا جو ان کا مقام تھا. اور اس میں بار بار اس چیز کو توجہ دلاتے ہیں کہ یہ سب چیز کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ تھے، یہ ہمارے تھے، ہم ان کے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا اپنے ارد گرد میں کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو کہنے کا یہ تو مزے لوٹ رہے ہیں اور ہم اس طرح سے بدلے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے پرپوزے نکالے اور ارد گرد کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف رخ کیا. تو اوپر سے کیا ہوا کہ جب تم نے تعلق ہم سے چھوڑ دیا اور تم نے ان لوگوں کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا، تو اب ہم بعثنا علیہم عبادا لنا اولی باس شدید. تو ہمارا پھر دستور یہ ہے کہ جب ہمارے بن کر پھر غیروں سے رابطہ پیدا کرتے ہیں اور ہمارے احکام کو توڑتے ہیں تو ہم بدماش بندوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں. اب جب وہ مسلط ہو گئے اور انہوں نے ان کو رگڑنا شروع کیا اور وہ رگڑا یہاں تک لگا آج ہوتے ہیں مسلمان کہ کفار ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ رگڑا دیکھیں نا، وہاں رگڑا کیا لگا ہے کہ بچوں کو ان کے سامنے لٹا کر ذبح کرتے تھے. ذبح کیا رہا ہو بول نہ سکتے. عورتوں کو اپنے یہاں بیگار کے لیے پکڑ کر لے جاتے تھے اور یہ چوں نہیں کر سکتے تھے. لوگ کہتے ہیں حالات جو ہے اتنے بگڑے ہوئے ہیں اور دشمن یہ، تو اللہ نے جو سارا بتایا ہے کہ یہ سارے اس طرح سے بگاڑ میں کیوں آتے ہیں، اس لیے کہ میرے سے تعلق ٹوٹتا ہے، یہ بگاڑ میں آتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ میرے سے تعلق صحیح نہ کریں اور یہ اس مصیبت سے نکل جائیں، اس کے لیے مارتے ہیں ہاتھ پاؤں، کہتے اسے کچھ نہیں بنے گا. اس لیے اپنی طرف منسوخ کیا اللہ نے. اور حدیث میں تصریح موجود ہے کہ جس وقت ظالم بادشاہ اور اہل باطل مسلط ہوں گے تو یہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو ان سے نجات. نمبر 5 فاطمہ پلازا. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ تو میرا عذاب ہے جو میں نے مسلط کیا، وہ نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ تم میری طرف رجوع نہ کرو. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا اور بغیر رجوع کیے ہوئے وہاں سے بات بنتی نہیں. اب جب اس کو یہ رات دن کا یہ لگا اور بچے گرا ہونے شروع ہوئے تو اندر سے درد رکھنے والوں نے اللہ کی جناب میں چیخنا شروع کیا اور کہا کہ ہے تو تیری نبی کی اولاد، رحم فرما، غلطی ہو گئی ہے.
تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نبی کی اولاد جیسی کیسی ہے چلو میں وہ کر رہا ہوں. نہیں، اس کی ترتیب نہیں ہے. قرآن کریم کو پڑھیں، میری بات کو سمجھے نہ سمجھے، قرآن شریف کو پڑھیں. کہتے ہیں ہم نے اس کا انتظام کیا کیا؟ ہم نے انتظام یہ کیا کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو مبعوث کیا، اس کو کہا کہ ان کو کہو کہ یہ پھر مجھ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی تبدیل کریں. یہ جب زندگی تبدیل کریں گے اور میرے ساتھ ان کا تعلق صحیح ہو جائے گا اور مجھے ساتھ لے لیں گے تو اس کے بعد باقی مسئلہ جو ہے وہ ان سے متعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے متعلق ہے. بس میں اسی بات سے کہا کرتا ہوں کہ شاید یا تو وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے یا کوئی اور بات تھی، ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے کہا یہ ہم تبدیل کرتے ہیں. اور اپنے آپ کو اب اللہ کے یہاں یہ تو ہے نہیں کہ یہ یونیورسٹی کی طرح آپ کو 16 سال لگیں گے پاس کرنے کے لیے. وہ تو آپ اگر ایک دن میں تبدیل کر لیں تو تب وہ ساتھ ہو جاتے ہیں. ابھی ڈاکہ ڈال رہا ہے، ابھی وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور وہ سید ڈاکہ بنا دیتے ہیں اس کو. وہ اولیاء کرام کی جماعت کا سردار بنا دیتے ہیں. اس کی یہاں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو یونیورسٹی کی کلاسیں پاس کرنی ہے. میں لبنان میں سفر کر رہا تھا تو وہاں کے ایک وہ تھے اس کے کالج کے، تو جب انہیں ترتیب بتائی کہنے لگے یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. میں نے کہا آپ ڈگری دیتے ہیں تو پرائمری میں داخل بھی نہیں ہوا، مڈل میں بھی داخل نہیں ہوا، وہ میٹرک میں بھی داخل نہیں ہوا، تو آپ اس کو ڈگری ویسی پکڑا لیں گے اس کو. میں نے کہا اللہ نے تو پھر یہ شرط لگائی نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ تو آج بدل جا اور میرا بن جا اور مجھے اپنا بنا لے، آج ہی میرے مسئلے کو حل کر دوں گا. اس کے یہاں تو یہ کوئی پابندی ہے نہیں. تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے یا کوئی ایسی بات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنی زندگی بدلنے کو تیار ہے، بتاؤ اللہ کیا کہتا ہے. اور یہاں تیزی کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنا شروع کیا، یہاں تک کہ یہاں پہنچ گئے کہ اللہ نے کیا کہا، وقال اللہ انی معکم. سب سے پہلا پیغام جو آیا وہ کیا ہے، قال اللہ انی معکم. انہیں سے کیا کہا، بنی اسرائیل سے کیا کہا، انی معکم، میں اب تمہارے ساتھ ہو گیا ہوں. اور فرعون سے کیا کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کو کہو کہ خبردار اب ان کو ہاتھ لگایا ان کی طرف تو نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بچ نہیں سکے گا. اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات. اس نے کہا وہی بنی اسرائیل ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی ہے. اور ایک اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی. یہ حکومت والوں پر حکومت کا نشہ ہوتا ہے، ان کی آنکھیں ویسی اندھی ہوتی ہیں اس نشے میں. اور وہ تو فرعون تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھ فرق یہ ہو گیا ہے کہ پہلے وہ صرف میرے ساتھ تھا، اب انہوں نے میری والی زندگی کو اختیار کر دیا ہے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں ان سب کے ساتھ ہو گیا ہوں. جیسے تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکا ان کو بھی نہیں لگا سکے گا. اور بہتر تو یہ ہے، سلامتی کی بات یہ ہے کہ تو بھی اللہ سے معاملے کو ٹھیک کر لے. لیکن اگر تیرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو اللہ سے معاملے کو ٹھیک کر لے تو اب تجھے میں ایک بات کہتا ہوں اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُوا. اگر تو ایمان نہیں لاتا ہے تو میرے مقابلے میں نہ آ، علیحدہ ہو جا. مقابلے میں آئے گا تو وہ چھوڑے گا نہیں کبھی تجھے.
تو چونکہ ان کے فرعون کے گھر میں پڑے تھے، ساری زندگی سامنے تھی، وہ ان کے اس کہنے پر ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد دبک گیا. کیونکہ نبی کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے، اللہ اس کو بہت وسیع کر کے بھیجتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بچہ اب تمہیں قابو میں آیا، دیکھ تو یہ کیسے سکندے میں رگڑتا ہوں. اگر ایسا ہو تو پھر تو شاید کوئی قوم ہدایت پائی نہیں، ایک ہی جھٹکے میں جائیں سب. تو اس کو جب کہا تو یہ دبک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ یہاں کے رہنے والے تو ہیں نہیں، یہ تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہاں منتقل ہو کر آ گئے تھے، اصل یہ ملک شام کے رہنے والے ہیں. میں ان کو وہاں لے جاتا ہوں، تو اپنے ملک میں بادشاہت کر، یہ اپنے ملک میں چلے جائیں گے، قصہ ختم ہے. لیکن اس کے جو ارکان حکومت تھے، اس کے ارکان شورا اور ممبران مجلس جو تھے، انہوں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ ملک مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، زمین میری ہے، سب کچھ میری ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تو ہمارے کاروبار کے اندر سارے جو ہیں یہ چھوٹے موٹے سب کاروبار یہ نہیں چاہتے تھے. اب تم نے ان کو کہہ دیا چلے جاؤ، تو یہ مزدوری پہ کا یہ کام جو ہم کام ان سے کراتے تھے وہ کون کرے گا؟ ہم تو حکومت کے تخت پر بیٹھنا جانتے ہیں، حکومتی کام کرنا جانتے ہیں، یہ کون کرے گا؟ تو اس میں اس کو جوش اٹھا اور اس نے کہا کہ اوہو اچھا یہ تو ایک چھوٹی جماعت ہم پکڑ لیتے ہیں. مگر اب پکڑنا کوئی آسان نہیں تھا، اب پکڑنا آسان نہیں تھا. وہ تو جب تک تھی پکڑ جب تک کہ وہ ساتھ نہ ہو، جب وہ ساتھ ہو گئے تو پکڑنا کوئی آسان تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، اس کو سنبھالنا میرے ذمہ ہے، تم اپنی جماعت کو لے کر چلو. تو جب سمندر پہ کھڑے ہوئے جا کر اور انہیں دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا بھائی اس کو سمجھنے کی بات ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو. جب انہوں نے کہا کہ پیچھے سے دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا زبردست لشکر آ رہا ہے، تمام ہتھیار اس کے جو ہے جلا رہے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا بحر رخسار ہے، آگے بڑھتے ہیں تو ڈوب کر مرتے ہیں، پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو انا لمدرکون ہم پکڑے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو لوٹایا اور انہوں نے کہا کس کم میں مبتلا ہو تم، کس کم میں مبتلا ہو؟ کلّا ان معی ربی، میں نہیں لے جا رہا، وہ تو میرے ساتھ میرا رب چل رہا ہے، میرا رب چل رہا ہے، وہ راستہ کھول دے رہا ہے. نہ ان کا پکڑنے ان کا بس میں ہے، نہ آگے غرق کرنا سمندر کے بس میں ہے. وہ تو جب تک ساتھ نہیں تھے، جب تک وہ معاملہ چل رہا تھا، اب تو وہ ساتھ تھے. وہ چاہے ان ساروں کو دھسا دیں، وہی زمین میں ساروں کو دھسا دیں، اور وہ ایسے قابل مطلق ہے کہ سمندر کو پورے بنا کر تمہیں راستے دے دیں اور تم نکل جاؤ. مگر بات کیا کی؟ بات سمجھائی. خدا کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ وہ ساری بات جو ہے وہ اللہ کی معیت کی ہے. وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کافر جھانک رہے ہیں اور بالکل سر پر پہنچے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اس پر کیا کہا کہ حضور تو پہنچ گئے، لا تحزن ان اللہ معنا. وہ چاہے جھانک رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اندر اتر آئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب ساتھ ہو تو پھر غم کہے گا. اس کا ساتھ ہونا ہے دراصل یہ ہے عافیت کی ضمانت. باقی سب چیزیں تو اس کو ساتھ لینے کے لیے ہے بھائی، اس کا ساتھ ہونا ضمانت ہے. اس لیے جب تک کہ وہاں سے اعلان نہیں ہو جاتا کہ ہم ساتھ ہیں، نبی قوم کی تربیت ہی کرتا رہتا ہے. اور پھر وہ دکھا دیا کہ جن کے ساتھ تھے وہ نکلتے چلے گئے، اور جب وہ کہنے والا کہ میرا ملک مصر ہے، میری نہریں ہیں، میرا پانی ہے، میرا سمندر ہے، وہ جب آیا
تو اس کے ساتھ نہیں تھے، پھر جو کچھ اس کا حشر بنا. اور اللہ نے ایسا بیان کیا ہے، یعنی انداز بیان یہ ہے جیسے آپ مچھر کو مسل لیتے ہیں نا، بالکل فاخذنا ہو جنود ہو ونبذنا ہو، ہم نے اس کو اس کے رشتوں کو پکڑا اور نے اٹھا کے پھینک دیا سمندر کے اندر، جا ختم. یہ ساری ترتیب بتائی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ جب قومیں ہمیں ساتھ لے لیتی ہیں، امتیں ہمیں ساتھ لے لیتی ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے. جب امتیں ہمیں ساتھ نہیں لیتی تو ان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے. اس لیے مسئلہ ہمارے ساتھ لینے کا ہے کہ ہمیں ساتھ لے کر چلیں تو دنیا کی بھی عافیت ہے، آخرت کی بھی عافیت ہے. اگر ہم ساتھ نہیں ہیں تو دنیا کے اندر بھی مصیبت ہے، آخرت کے اندر بھی مصیبت ہے. اس لیے پوری تفصیل سے قرآن کریم نے جگہ جگہ اس پر متنبع کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دیکھو یہ شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ ان چیزوں میں لگا کر مجھ سے کہیں غافل نہ کر دے. اس وجہ سے مجھے ساتھ لینے کی فکر کرو، اور یہی کامیابی کی تمام ضمانت ہے، یہی پوری فلاح و نجات کی دنیا و آخرت میں کنجی ہے. اس کے بغیر وہ کچھ بن نہیں سکتا. یہ ساری ترتیب بتائی. یہ میں کیوں نقل کر رہا ہوں؟ میں اس سے نقل کر رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ اس امت کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے پوری انسانیت کو آخرت کا راستہ بتانے کا اور آخرت کی زندگی کی طرف لے جانے کا. یہ اسلام یوں ہی نہیں پھیل گیا دنیا کے اندر. اسلام ایسے نہیں پھیل گیا. یہ اسلام جو پھیلا ہے کیسے پھیلا ہے؟ یہ اسلام یوں پھیلا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر دیتا ہوں. میدان میں اترے ہوئے ہیں، ادھر سے جرجا دانی سپہ سالار نکلتا ہے رومیوں کا، ادھر سے سیدہ خالد بن ولید جاتے ہیں. دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں. وہ جرجا جو ہے، جرجا رومی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خالد جن سے مقابلے تم نے کیے ہیں کر لیے ہیں، مگر مجھے قابو کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ میرے پاس شیشی ہے، اس شیشی میں وہ زہر ہے جس میں میں اپنی تلوار کو بجھا کر لایا ہوں. اس کی ایک نوک بھی اگر لگ گئی تو بچ نہیں سکتے. اس سے سلامتی یہ ہے کہ مجھ سے مقابلے پر نہ ہو. اور اس کے چند قطرے نیچے گراتا ہے، اس میں شعلے نکلتے ہیں. اب دیکھو اسلام کیسے پھیلتا ہے. اسلام پھیلتا کیسے ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اوپر سے تعلق ہے اس لیے کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات. کہتے ہیں جو تو شیشی لے رہا ہے اگر میں یہ ساری پی جاؤں، تو پھر اس نے کہا یہ تو ہس کم جہاں پر یہ پی کر بچیں گے کہاں؟ آگ تو لگ گئی زمین کے اندر، یہ کہاں بچیں گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اب لوگ کہتے ہیں دعا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آگے بینک میں کوئی چیز ہیوی ہے یا نہیں. دعا تو چیک کاٹنا ہے بینک کے نام. اگر اس سے تعلق ہے تو یہ دعا آپ کی چلے گی، اگر مگر نہ کر سکے. انہوں نے دعا کر کے اور اس کو پی لیا. وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا غور سے، اب گرے، اب گئے، اب یہ ہوا، وہاں کچھ بھی اثر نہیں. تو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے خالد اگر میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہوں تو میں داخل ہو سکتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہو سکتے ہو. میرے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ میدان میں دنیا کا ہمارے مسلمانوں کا سب سے بڑا سپہ سالار بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا دین میں آ جاؤں تو کیا ہوگا؟
اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے تو نبی کو دیکھا، اس کی مخالفت کی، اس سے جھگڑے لڑے، پھر جا کر ہم نے مانا، تم اللہ کی بات کو محض اس طرح سے مان رہے ہو تو تمہارے لیے تو انعام ہمارے سے بہت زیادہ اللہ کے یہاں رکھے ہوئے۔ دیکھا تھا کہ وہ ادھر سے نکل آیا، وہ ادھر سے نکل آیا، آئے تھے مقابلے کے لیے، دیکھا کہ دونوں لشکروں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، حضرت خالد کے جا رہے ہیں، لے گئے وہاں غسل کرایا، اس کو کہا کہ 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت اس کو پڑھائی۔ اس نے کہا مجھے اب میرے دل میں جو بے چینی ہے وہ مجھے رکنے نہیں دیتی، اب میں مسلمانوں کی طرف سے جا کر ان سے مقابلہ کروں گا۔ اور وہ یہی وہ اسی کو کہتے ہیں، وہی نور ایمان ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ اپنی طرف رجوع اور رغبت دیکھتا ہے تو اندر ایک ایسا نور ڈالتا ہے کہ پھر اس کو ساری چیز اوپر کی نظر آنے لگتی ہے۔ وہی چیز تھی وہ جو 70,000 60-70,000 وہ جو آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، انہوں نے کیا کہا اس کو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس نے کہا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا حق بالکل سامنے آ گیا ہے، تو سولی پر چڑھا کیا کچھ کر، ہم جان دینے کو تیار ہیں، اللہ کو چھوڑنے کے تیار نہیں۔ انہ من یات ربہ مجرما انہ لا یموت ولا یحیا ومن یات مؤمنا وقد عمل الصالحات فاولئک لهم درجات العلی۔ لکھا ہے اس پر کہ ان کے سامنے پورا ہو کر شک کھول دیا جاتا ہے۔ وہ ہے جس کو کہا ہے ولکن جعلناہ، کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ اس کو سب چیز وہاں سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا دل کہیں پھنستا ہی نہیں، وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور اس نے مقابلہ کیا، اور مسلمانوں میں پھر بجارت بوجھی جاتی تھی، چیستان بوجھی جاتی تھی کہ کون سا ایسا شخص ہے جس نے ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھی ہو اور جنت کے دروازے اس کے لیے سارے کھل گئے۔ کوئی تو کہا ہے تو چوجا ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی یہاں دیر تھوڑی، اللہ کی یہاں دیر تھوڑی ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ کو یونیورسٹی کی ڈگری پاس کرنی پڑتی ہے، وہ تو ابھی آیا اور ابھی پہنچ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری ترتیب بتائی اور یہ بتایا کہ قومیں جب ہمیں ساتھ لے لیتی ہیں تو یہ ہوتا ہے، جب ساتھ ہمارا نہیں رہتا تو ان پہ یہ ہوتا ہے۔ اب جب وہ پھنس جاتے ہیں اور ہمارا ساتھ نہیں رہتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح سے یہ دنیا کی غیر مسلم قومیں مختلف طریقے سے محنت کر رہی ہیں، اس طرح سے محنت کر کے ہم بھی اوپر جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ عنابت اللہ پیدا ہو اور اپنا راستہ اختیار کریں اور رجوع اللہ کر لیں اور اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا غم کر کے اور اس سے مانگیں اور اس کے بننے کی کوشش کریں۔ پھر ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر یہ آتا ہے کہ جس طرح سے یہ قومیں ترقی کر رہی ہیں ہم بھی ان کی ترتیب کو اختیار کر کے، ان کے علوم و فنون کو اختیار کر کے ہم بھی اسی طرح سے آگے جا سکتے ہیں، مگر کہاں؟ اس لیے کہ اوپر کا ایک قضائے مبرم ہے اور حکم محکم ہے کہ دینی قومیں اگر ان کی ترتیب کو اختیار کریں تو ان ساری دینی قوموں کو میں ان کا ماتحت بنا دیتا ہوں اور ان کے رگڑ میں پھنسا دیتا ہوں۔ وہ فیصلہ آ جاتا ہے، اس لیے یہ اس راستے سے جتنی بھی ترقی کرتے ہیں وہ ان کے نرغے میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس میں چوتھا مرحلہ وہ اس سے سخت ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اہل حق اور اہل دین کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس ترتیب سے
جس ترتیب سے دنیاوی ترقی کے لیے یہ غیر مسلم قومیں کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، تحریکیں چلا رہی ہیں، اسی طریقے سے ہم اسلام کی اور دین کی سربلندی کے لیے ان کے راستے سے اوپر جائیں. پھر ان کے سمجھ میں جو ہی آتا ہے تو پھر ڈوب گئے. کیونکہ اہل باطل جن طریقوں سے اوپر جاتے ہیں وہ ساری چیزیں باطل ہوتی ہیں، اور جس چیز کو اختیار کرتے ہیں وہ اہل باطل ہیں. باطل باطل پر قائم ہو سکتا ہے، ہم باطل پر حق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے قائم ہو جائے گا؟ یہ بہت دینی امتوں کا یہ بہت ہی افسوسناک وقت ہوتا ہے، اور ان کی گراوٹ اور ذلت کا یہ انتہائی وقت ہوتا ہے کہ ان کے جو لے کر چلنے والے ہیں ان کے دماغوں میں یہ آ جائے کہ اہل باطل جس ترتیب سے اپنے باطل کو رواج دے رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، ہم اس طرح سے حق کو ان کی ترتیب پر ہم حق کو رواج دیں گے. ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہوتا، ذرہ بھر شک نہیں ہوتا ان کے اخلاص میں. پورے اخلاص سے کرتے ہیں، پوری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مگر وہاں کا اپنا نظام ہے، وہاں کا ہمارا نظام نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو میں نے انبیاء کو ترتیب بتا کر دی ہے وہ میرے یہاں متعین ہے، میں کسی دوسرے کے نظام سے اپنے دین کو چلوانا پسند نہیں کرتا. اس وجہ سے اس کام کا منشا اور مقصد کو سمجھیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے ہمیں تیار کرایا گیا ہے. یہ امت پوری انسانیت تک اللہ کے پیغام کے پہنچانے کی ذمہ دار ہے اور اللہ کے دین میں لانے کے لیے محنت کی ذمہ دار ہے. اس کو سمجھیے. اور پھر محنت میں ترتیب مقرر کی گئی ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں دی گئی. جیسے آپ کو نماز اختیار نہیں کی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے نماز پڑھ لو، جیسے روزہ چل رکھ لو، جیسے اسی طرح سے ترتیب محنت مقرر کرائی گئی ہے. اور اس ترتیب محنت پر جب کوئی دینی امت محنت کرتی ہے تو وہ اوپر چلی جاتی ہے. اس ترتیب محنت کو اختیار کر کے کسی اور ترتیب پر ہے وہ دلدل میں دھستی جاتی ہے، وہ کبھی اوپر چڑھا نہیں کرتی. وقتی طور پر کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ وقتی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی اثرات نہیں ہوتے، اس کے وہ کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے پہلی عرض کر دیا ہے کہ اصل میں ہم نے انشاءاللہ تعالی اس پوری امت کو تیار کرنا ہے پوری دنیا کے انسانوں تک جانے کے لیے. آپ بھی نیت کر لیں. اور پوری دنیا میں جانے کے لیے آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک جس زندگی کی طرف آپ بلائیں گے وہ زندگی ہو. وہ یوں نہیں کہتے ہوئے پڑھ کلمہ اور چل جیسے مرضی ہے. وہ کہتے تھے کلمہ پڑھ کر ہماری والی زندگی اختیار کرو جو رات دن اللہ کے احکام کی پابند ہے. تو ایک تو جس زندگی کی طرف بلائیں گے وہ زندگی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور دوسری اس زندگی کی طرف بلانے کے لیے جو حضرات انبیاء کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی محنت کی ترتیب ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کے لیے یہ وقت مانگا جاتا ہے. یہاں ایک بات عرض کرتا جاتا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ہیں جو کفار کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور وہ انبیاء بھی ہیں جو اس دور کے مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. قرآن میں ہے قوم لوط کے سلسلے میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان تھے. وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اسی زمانے میں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو بے شک کفار کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن اوپر کے انبیاء کفار کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس زمانے کے جو مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے تھے، بنی اسرائیل مسلمان تھے، فرعون کافر تھا۔ مسلمانوں میں محنت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی محنت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ زندگی کو حکم کے مطابق بناؤ، زندگی کو حکم کے مطابق بناؤ۔ مسلمانوں کو ایمان کی دعوت نہیں دیتی، بلکہ دعوت یہ دی جاتی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اپنی زندگی کو ویسے بناؤ جیسے اس کی مرضی ہے۔ نہ قوم کی طرف دیکھو، نہ ملک کی طرف دیکھو، نہ رواج کی طرف دیکھو، نہ ماں باپ کی طرف دیکھو، نہ کسی چیز کی طرف، جیسے وہ چاہتا ہے اور جیسے اس کی رضا ہے اپنی زندگی ویسے بناؤ۔ مسلمانوں کی طرف جو بھیجے گئے ہیں ان انبیاء نے ان کی زندگی کی ترتیب کو بدلا ہے، جس کا قرآن میں فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب کسی قوم اور امت پر مصیبت آ جاتی ہے تو مصیبت ویسے ہی نہیں آتی، وہ اللہ سے بگاڑتے ہیں تو مصیبت آتی ہے۔ اب وہ یوں چاہیں کہ اللہ سے ایک بگاڑ بھی قائم رہے اور مصیبت بھی چل جائے تو کہتے ہیں کبھی نہیں چلے گی، بھول جاؤ اس بات کو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بگاڑ اللہ سے قائم رکھو اور تمہیں اطمینان اور آخرت کی زندگی مل جائے، ناممکنات میں سے۔ اس وجہ سے تمہیں پہلے اس غم میں کہ تمہاری جو ہے اجتماعی زندگی میں اطمینان آ جائے، حکومتی زندگی میں اطمینان آ جائے، تمہارے جو ہے وہ پوری پبلک میں اطمینان آ جائے، اس کے لیے تمہیں پہلے اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا۔ تو کہو تھے کیا اسباب تھے جو سب سے اوپر تھے، اب سب سے نیچے آ گئے ہو تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ صرف جو ہے یہ کہنا کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے دشمنوں نے یوں کر دیا، نہیں کرتا۔ یہ تو دیکھو کہ تم سب سے اوپر کیوں تھے؟ جب آپ اللہ کے سفیر تھے اور آپ اللہ کے پیغام کو دنیا میں لے کر جا رہے تھے اور آپ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہے تھے تو آپ جو ہے سب سے اوپر تھے، آپ سب سے اوپر تھے، آپ دنیا کے امام تھے اور ساری قومیں آپ کے نیچے تھیں۔ وہ تو جب آپ نے اپنے کام کو چھوڑا تو تنخواہ آپ کو کیسے مل جائے؟ وہ مشکل جو اس زمانے میں پیش آ رہی ہے کیا ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو بھائی انہوں نے جو کام کیا تھا اس کی تنخواہ ملی تھی ان کو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مفت خورے، کام تو ہم کریں گے نہیں، ان کا تنخواہ وہی چاہتے ہیں، تو تنخواہ کیسے ملے گی؟ کہتے ہیں وہی بلندیاں، وہی ترقیاں، وہی غلبے جو ہمیں ان کے زمانے میں حاصل تھے وہی سب حاصل رہے، تو بھائی وہ تو کسی بنیاد پر ان کو دیے گئے تھے۔ اس لیے کسی قوم کے سمجھنے اور سوچنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ دیکھیں کہ آپ کی بلندی کے اسباب کیا تھے، کہیں وہ تو آپ نے گم نہیں کر دیے۔ اگر وہ بلندی کے اسباب آپ نے گم کر دیے ہیں تو جب تک وہ اسباب نہیں آئیں گے بلندی تو نہیں مل سکتی۔ اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ اسباب جو بلندی کے ہم نے مقرر کیے ہیں وہ نہ ہو اور آپ بلند ہو جائے تو ہماری کتاب کہاں جائے گی اور ہماری بات کہاں جائے گی اور ہمارا ضابطہ کہاں جائے گا؟ اس طرح سے کہا کہ وہ آپ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم تو رہیں گے یوں ہی، بدلیں گے نہیں اور ہمارے ساتھ سارے معاملے وہ ہو جائیں جو بدلے ہوئے کے ساتھ ہوئے۔ تو اس وجہ سے یہ وقت جو مانگا جاتا ہے یہ اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ امت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہمیں پوری دنیا تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کا سفارتکار سمجھے اور جس زندگی کی طرف بلانا ہے اس کو بھی سیکھے اور جس محنت سے بلانا ہے اس کو بھی سیکھے۔ ان دونوں کے سیکھنے کے لیے یہ وقت مانگا جاتا ہے۔ اس وقت امت کے پاس نہ وہ مبارک زندگی ہے جس پر اللہ کو پیار آتا ہے، نہ وہ مبارک محنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ دونوں چیزیں غائب ہیں۔
مدد آئے تو کہاں سے، بلندی آئے تو کہاں سے، غلبہ ہو تو کہاں سے، کس طرح سے ہو، کیا شکل آپ کے نزدیک ہے اس میں؟ میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ شاید ہمارے دماغ میں یہ آیا ہے کہ اللہ تو ہی اپنے آپ کو بدل، ہم نہیں بدلیں گے۔ بنی اسرائیل کو تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ہم بدل جائیں تاکہ معاملہ ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے خیال میں یہ کہ ہمارے ذہن میں شاید یہ آیا ہوا ہے کہ ہم تو جہاں ہیں ہم تو نہیں بدلیں گے، تو بدل۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بدلنے والا نہیں، بدلنا تمہیں پڑے گا۔ تو بھائی جتنی جلدی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کو ساتھ لیے بغیر ہم نہ ہم بلند ہو سکتے ہیں، نہ ہم عافیت پا سکتے ہیں، نہ دنیا کی خیریت، نہ قبر کی، نہ حشر کی، اور اس کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں اپنے سر اس کے حکموں کے سامنے چکانے پڑیں گے، اور پھر ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ عافیت یوں ملتی ہے۔ ہمارا تو کام یہ تھا، وہ تو باہر جا کر سمجھاتے تھے کہ ہم پیغام سلامتی لے کر آئے ہیں، پیغام عافیت لے کر آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہی ہم ہیں، ہم کہتے ہیں تم بھی اس عافیت کو لے لو جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے، باقاعدہ جا کر کہا ہے کہ نبی کی زندگی کو ہم تقسیم کرنے آئے ہیں، نبی کی زندگی کو تقسیم کرنے آئے ہیں، اس میں ساری سلامتی کے وعدے ہیں، اس میں ساری عافیت کے وعدے ہیں، تم اس کو اختیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو اس دور میں دوبارہ قبول فرما لیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں بھائی۔ وہ ایسی کریم ذات ہے، ایسی عظیم ذات ہے، ایسی حلیم ذات ہے، ایسی علیم ذات ہے کہ قتل کے ارادے سے نکلنے والے کو فاروق اعظم بنا دے، لیکن اس کا کوئی بننے کو تو تیار ہے۔ اتنی بات پر تو کیا راضی کا قرآن کا یہ پڑھنے سے آنکھ ٹپکنے لگی اور کہنے لگی بس کیا ہے، سارا سینہ کھول دیا، اس کی یہاں کون سی کمی ہے؟ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس اللہ کو اس انسان سے کتنا تعلق ہے۔ وہ کب اس کو چاہتا ہے کہ یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوئی ہو، لیکن انسان سے انسان بن کر چلنے کو تیار ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے جو میرا بننے کو تیار ہے، کوئی ہے جو کہے کہ جو کچھ کیا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں، آپ کو مجھے اپنا بنا دے۔ وہ تو ہر دن آواز لگاتا ہے، کاش ہمارے دل میں بھی اس کا تعلق پیدا ہو جائے، اور اسے تعلق پیدا کرنے کا احساس پیدا ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو وقت مانگا جاتا ہے یہ زندگی بدلنے اور محنت بدلنے کی دعوت ہے۔ زندگی کو نبی کی زندگی کے قریب لاؤ، محنت کو نبی کی محنت کے مشابہ بناؤ، اپنے دماغوں سے اختراع نہ کرو۔ زندگی بھی نبی دے کر گیا ہے، اور اس زندگی کو دنیا میں لانے کے لیے محنت بھی نبی نے کی ہے اور نبی دے کر کیا ہے۔ اس کو اپناؤ، اور اپنانے کے بعد پوری دنیا کو اللہ کے دین میں لانے کے لیے دنیا کے کناروں پر نکل جاؤ، کیونکہ فرمایا ہے کہ جو میرے دین کے لیے جتنا دور چلا جائے گا قیامت میں اتنا ہی میرا قریب ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے جو شکلیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے ساتھی جنہوں نے 3 چلے لگائے ہوئے ہیں، 2 سال 3 سال اپنے ملک میں کام کیا ہوا ہے، جن کے اندر یہ کم از کم شعور پیدا ہوا ہے کہ سارا کام بنانے والے اللہ ہیں، اور اللہ سے ملانا جو ہے وہ اسی امت کی ذمہ داری ہے۔ ان سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ساتھی حوصلہ اور ہمت کر کے سال اور 7 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کریں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست آپ سب سے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیطان کا بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ اللہ کی بات پوری سناتا ہے اور آخر میں کیا سمجھاتا ہے، کہتا ہے بات تو تُو نے سن لی ہے، اب بھاگ نکل، بھاگ چل۔ تو یہ وقت جس وقت مطالبے کا ہے، یہ مطالبے کا وقت جو ہے یہ بھائی جانے کا بالکل نہیں ہوتا وقت، اس کو خوب سمجھ لو۔ اس وقت اللہ متوجہ ہوتے ہیں کہ میری طرف جو بلایا جا رہا ہے پبلک اس کا جواب کیا دیتی ہے، بھاگ کر دیتی ہے یا اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ مجھ سے مانگتی ہے کہ مجھے قبول فرما لو۔ تو یہ کہیں جانے کا وقت نہیں ہوتا اس وقت میں، اور اگر کوئی بھول چوک کے بیچارہ یا پرانا آدمی کھڑا بھی ہو تو اس کی منت کر کے بٹھا لو، اس وجہ سے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جوتے اٹھا کے جا رہا ہوں اور وہاں اوپر کہہ دیتے ہیں کہ اس کو مستقل نکال دو۔ اس وقت بہت وقت ہوتا ہے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں بھائی۔ ہاں، وہی ساتھی اٹھے جو نام لکھا ہے اوقات پیش کرے، وہی ساتھی، اور ساتھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، ماشاء اللہ۔ ہاں جی بتائیں۔ ہاں جی، ہاں جی، کیا نام ہے جی؟ جی کیا نام ہے؟ محمد اسحاق صاحب۔ ماشاء اللہ۔